تم نے خدا کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ تم نے خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنانے رکھنے کے لیے خدا کے مذہب کو حربہ بنا لیا ہے۔ میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا تمہیں اتنا بڑا گناہ بخشے گا نہیں۔ داؤد بن نصر اچانک گرجا، لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ درویش کو گھسیٹ کر لے گئے۔ درویش جوں جوں دور جاتا جا رہا تھا، اس کی آواز داؤد کے قریب آتی جا رہی تھی۔ داؤد، تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے۔ داؤد، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ اگر علی جا مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ ایک درباری نے داؤد بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کرامتی مسند کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ملتان کی آستین میں سانپ پل رہے ہیں۔ داؤد نے کہا، اس سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہیں۔ اسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں۔ درباری نے کہا، کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے۔ بھیرا سے جلدی اطلاع آ جائے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اطلاع ملی ہے کہ یہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا ہے اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا ہے۔ راجہ بجی رائے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج تھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے۔ ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں، دماغ کی کمی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کام بھیرا فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اصل مہم یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ملک فتح کرنے کی ہوس نہیں تھی۔ اس کا مقصد زر و جواہرات اکٹھے کر کے غزنوی لے جانا بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا، اور اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بھیرا میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی، لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے پنڈتوں کا وفد آیا۔ پنڈتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر ماتھے زمین پر رگڑے۔ پشاور کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے۔ اب بھیرا کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں خدا نہیں، میں نے اس شہر پر قبضہ کیا ہے، شہر کے انسانوں پر نہیں۔ ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے گنہگار کر رہے ہو، اپنا مطلب بیان کرو۔ ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے رہے ہو؟ سلطان محمود نے کہا، کیا یہاں کے ہندوؤں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو؟ تمہارے راجہ کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھیں جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں۔ انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا۔ اگر تم پنڈت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے۔ ہم مجبور تھے سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے کہا۔ ہمارے دیس میں مہاراجہ کا حکم مذہب کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے، تمہارے دیس میں مذہب مہاراجہ کا غلام ہے، سلطان محمود نے کہا، اور تم جو اپنے مذہب کے پیشوا اور پاسبان ہو، اپنا مذہب مہاراجہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور امراء کی بدکرداری پر مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے اس پر خدا کے حکم کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ ملتان کا بادشاہ داؤد بھی اسی مرض کا مریض ہے، مشیر نے کہا۔ یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھیں، اس لیے پنڈت سمجھ نہ سکے۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا، ان پنڈتوں سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو کہ تمہاری عزت اور جان و مال اپنے مذہب کی حفاظت کریں، اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کریں۔ میں ایک گنہگار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تم کھڑے دیکھتے رہنا کہ مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گنہگار انسان سے بچا سکتا ہے اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ترجمان نے جب سلطان محمود غزنوی کی یہ بات پنڈتوں کو ان کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر کھسیانہ سا تاثر تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو، سلطان محمود نے کہا۔ تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ تم نے اسی لیے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے۔ تم اگر میرے پاس جان و مال اور عزت و آبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو بھی میں کسی بے گناہ کو قتل اور کسی عورت کو بے آبرو نہ ہونے دیتا، کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے۔ میں خدا کے حکم سے آیا ہوں۔
اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ سلطان محمود نے سر کو جھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے اور بھاگے ہوئے فوجی عہدیداروں کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا۔ ان سے کہو کہ یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ نہیں سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ وہ کہاں ہیں؟ سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ انہیں لے آؤ جنہیں لاہور کے رستے سے پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں پہچانتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا، انہیں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو؟ ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا۔ ایک قیدی نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مہاراجہ آنند پال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بھیرا میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے، فوراً حملہ کرو اور راجہ بجی رائے کی شکست کا انتقام لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے جو ہزاروں قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے۔ دوسرے قیدی نے کہا، اور انہیں میری فوج نے راستے میں مشکوک حالت میں پکڑ لیا۔ سلطان محمود نے کہا، ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان داؤد بن نصر کو بھیجا ہے۔ تم میرے پاس جاں بخشی کے لیے آئے ہو۔ غور سے سنو، بتوں کو خدا ماننے والو، یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکے۔ اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں، لیکن جس طرح تم عیار اور جھوٹے ہو اسی طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ تمہیں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر رکے رہو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں توڑواؤں گا۔ اگر تم وہ مذہب قبول کر لو جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے۔ تم جسمانی لذت کے عادی رہے ہو، روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکھ لو۔ اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر لو۔ سونے اور جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جاؤ اور سوچو اور مجھے جواب دو۔ وہ چلے گئے تو سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا، سلطان یہ ہندو ہیں، یہ اسلام قبول کرنے نہیں دھوکہ دینے آئے تھے۔ یہ جسمانی لذتوں کے شیدائی ہیں۔ حکومت اور مذہب کی پیشوائی کو یہ صرف اپنا حق اور ورثہ بنائے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ براہمن ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں۔ امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ امیر ہے۔ اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے۔ یہ عالم سعید اللہ قاسمی تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا اضافہ محمد بن قاسم کی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے کر رکھا تھا۔ اس وقت کی بعض بجھی تحریروں میں ایک مولوی سعید کا ذکر آتا ہے۔ ایک تحریر میں سعید اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ سلطان محمود علماء دین کا قدردان تھا۔ اس نے بھیرا فتح کیا تو سعید اللہ قاسمی اس سے ملنے بھیرا آئے تھے۔ ہم نے اس خطے میں قاسمی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے۔ مولوی سعید قاسمی نے کہا، ہم کسی ایسے سلطان یا ایسے مسلمان حملہ آور کی راہ دیکھ رہے تھے جو یہاں محمد بن قاسم کے دور حکومت کو بحال کر دے۔ ہندو پنڈتوں اور دیگر براہمنوں نے ہم پر نظر رکھی، ہم نے ان سے دوستی بھی کی۔ ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ آپ ان کے بت توڑ سکتے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے نہیں ہٹا سکتے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی جو نفرت ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک یہاں ایک بھی مسلمان موجود ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پنڈتوں نے آپ پر حملہ کرانے کا اہتمام بھی کیا ہے اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے کسی بھی خطے میں اسلامی ریاست بنا لی تو یہ ہندو اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگ جائیں گے۔ اسلامی ریاست کی جڑیں تو ہمارے اپنے بھائی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، میں یہاں آ گیا ہوں لیکن میرا دھیان پیچھے غزنی اور بلخ بخارا پر لگا ہوا ہے۔ اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر ریاست کا حکمران اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ہم خانہ جنگی لڑ چکے ہیں۔ جس فوج کو باطل کے بت توڑتے تھے وہ ایک دوسرے کا سر توڑنے میں لگی ہے اور اس طرح وہ کمزور ہو گئی۔ اگر ان ریاستوں کی فوجیں متحد ہو جائیں تو ہم سارے ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں۔ مگر ہر لمحے میں اس اطلاع کا منتظر رہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان پڑوسی نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرفروش بننے کو کہا تھا وہ ایمان فروش ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کہ یہاں ہندو کسی مسلمان کا ایمان نہ خرید سکیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، سب سے بڑا ایمان فروش تو ملتان کی گدی پر بیٹھا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اس نے اپنی قوم کے ایمان کی منڈی لگا رکھی ہے۔
ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہندو اور کرامتی مل کر شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، اور لوگ متاثر اور مسحور ہو کر کرامتی بنتے جا رہے ہیں۔ میں اس عیسائی کے دماغ کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ فرقہ بنایا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، انسانی فطرت گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی لذت کو انسان جلدی قبول کرتا ہے۔ اس فرقے نے ہر گناہ کو جائز قرار دے رکھا ہے۔ ہندو پنڈتوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا لیکن اس فرقے کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کی شعبدہ بازیوں میں پوری طرح شریک ہیں تاکہ مسلمان اس فرقے کے پیروکار بن کر اسلام کے خاتمے کا باعث بنے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اسلام کی بے خونی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ داؤد کرامتی کو نہ اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے نہ وہ اپنے فرقے کا وفادار ہے، وہ اپنی گدی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ داؤد بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا، اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا کہ داؤد تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نشے نے اسے بدمست کر رکھا تھا اور وہ اس زوم میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے۔ ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے 12-14 سوار تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان ہندو، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس قافلے میں 4 قیدی بھی تھے جن کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے۔ 3 قیدی جواں سال تھے، ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے۔ ان چاروں کو جاننے پہچاننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عالم کوئی جرم نہیں کر سکتا، عالم ہونے کی وجہ سے بعض کرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی تماشائی نے گھڑ سواروں سے بلند آواز میں پوچھا۔ قتل، یہ قاتل ہیں۔ انہوں نے کسے قتل کیا ہے؟ فوج کے سواروں کو۔ ہم نے اسلام کے غداروں اور ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے۔ عالم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، ہم نے ان لڑکیوں کی عصمت پر حملہ کرنے والے 4 کرامتیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک جواں سال قیدی نے کہا، زبانیں بند رکھو۔ ایک سوار نے گرج کر کہا، تم خدا کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے۔ ایک اور جواں سال قیدی نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ گھڑ سواروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ داؤد بن نصر کو 2 اطلاعیں دی گئیں، ایک یہ کہ درویش کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اور دوسری اطلاع یہ کہ اپنے جو 4 سوار بھیرا جا رہے تھے وہ درویش کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بھیرا سے 2 ہندو کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے ہندوؤں کو بلایا۔ ہندوؤں نے 2 لڑکیاں داؤد کو پیش کیں، پھر چمڑے کی ایک خوشنما تھیلی اس کے قدموں میں خالی کی۔ داؤد کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے سونے کے ڈھیر کو۔ لڑکیاں خوبصورت تو تھیں لیکن ان کے چہروں پر جو تبسم تھا اور ان کا جو انداز تھا اس نے داؤد پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ تربیت یافتہ لڑکیاں تھیں، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کس کے پاس اور کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ بوڑھے ہندو نے داؤد کو بتایا کہ وہ فوج میں کماندار تھا۔ اس نے بجی رائے کی شکست کی تفصیل سنائی اور بتایا کہ کس طرح چند ایک فوجی عہدیدار مندروں میں چھپ گئے تھے۔ خزانے پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی گئی تھی۔ سلطان محمود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان فوجی کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بوڑھے ہندو نے کہا، اس نے یہ بھی اعلان کرا دیا کہ ہندو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جلا سکتے ہیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بھیرا کے ہندوؤں کو پنڈت نے اور ہم نے درپردہ کہا کہ میدان جنگ میں اپنے زخمی اٹھائیں اور مسلمان زخمیوں کو قتل کریں۔ انہوں نے بہت سے مسلمان زخمیوں کو قتل کیا لیکن مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوؤں کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گھر مسلمانوں سے واقعی محفوظ ہیں تو ہم نے جو رقم اور سونا ہاتھ لگا چند ایک گھروں میں چھپا دیا۔ بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ فوراً بھیرا پر چڑھائی کر دیں، تو آپ نہ صرف بھیرا کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے بلکہ آپ سلطان محمود کو قید اور اس کی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3000 ہندو جنگی قیدی جو مسلمانوں کی بیگار میں لگے ہوئے ہیں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی بپا کر دیں گے۔ لاہور اور بھٹنڈا بھی پیغام بھیج دیے گئے ہیں، وہاں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو آپ کو بھیرا پر فوج کشی کرنی ہوگی، آپ کو بھیرا سے مالی امداد بھی مل جائے گی۔ داؤد بن نصر انہماک سے سن رہا تھا، اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ ہندو بوڑھا جانتا تھا کہ داؤد کے خاندان کی تاریخ میں جنگ و جدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سازش پسند خاندان ہے جسے عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا اور ہندو راجے مہاراجے اسے آلائے کار بنائے ہوئے ہیں۔
बूढ़ा हिंदू दाऊद की कमजोर रगों से वाकिफ था। भेरा से उसे सब कुछ बताकर भेजा गया था। हाकिम मुल्तान, बूढ़े हिंदू ने जरा आगे झुककर कहा, भटिंडा और लाहौर की फौजों को आपकी फौज के ताउन और इत्तेहाद की जरूरत है। आपको ये तो एहसास होगा ही कि आपकी गद्दी हमारे ताउन की बदौलत महफूज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आप हिंदू राजों और महाराजों के घेरे में हैं। आप पर कोई हमला न करे और सिर्फ माली और फौजी इमदाद बंद कर दी जाए तो आप मुल्तान को हमारे कदमों में फेंक कर भाग चलेंगे। अगर आपने भेरा पर फौज कशी ना की तो हम ये समझेंगे कि आप हमारे नहीं गजनी वालों के दोस्त हैं। हम आपकी दोस्ती से दस्तबरदार हो जाएंगे और पूरे करामती फिरके को तबाह कर देंगे। आपकी पैगंबरी महज शोबदाबाजी है। आप खुद फौजी ओहदेदार हैं। दाऊद ने घबराए हुए लहजे में कहा, मैं आपको अपनी फौज दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि ये फौज मुहासरे में लड़ सकती है। 1-2 मील दूर जाकर किसी कलाबंद शहर को मुहासरे में लेने के काबिल नहीं, क्योंकि तादाद कम है। आपको अपनी फौज शहर से 100 मील दूर ले जानी पड़ेगी। हम आपकी फौज को इसीलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि थोड़ी है। आपकी फौज से हम सुल्तान महमूद को धोखा देंगे। वो आपकी फौज को देखकर अपनी फौज बाहर ले आएगा, आपको मुहासरा नहीं करने देगा, क्योंकि उसे ये तवक्को होगी कि वो आपको आसानी से शिकस्त दे देगा। वो जो ही बाहर आएगा, लाहौर से आई हुई महाराज अनंतपाल की फौज जो दरिया के पार छुपी हुई होगी, शहर पर हल्ला बोल देगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सुल्तान महमूद आपकी और अनंतपाल की फौजों के दरमियान पिस जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि महमूद को गिरफ्तार करके हम आपके हवाले कर देंगे। दाऊद बिन नसर गहरी सोच में खो गया। उसकी नजर कदमों में रखे हुए सोने पर पड़ी थी। उसने सर उठाकर दोनों लड़कियों को देखा। उसके चेहरे का तासुर बदल गया। ये तासुर साफ बता रहा था जैसे वो चाहता हो कि ये बूढ़ा हिंदू और इसका जमा साथी इन लड़कियों को उसके पास छोड़कर निकल जाएं। मेरी फौज को भेरा के लिए कब कूच करना पड़ेगा? दाऊद ने पूछा। आप तैयारी शुरू कर दें, बूढ़े ने कहा। मैं वापस भेरा जा रहा हूँ। वहाँ हमें लाहौर और भटिंडा की फौजों की पेशकदमी की इत्तला मिलेगी तो मैं आपको इत्तला दूंगा। इस इत्तला के बाद आपको तैयारी की मोहलत नहीं मिलेगी। आपकी फौज तैयारी की हालत में रहे, रसद बैलगाड़ियों पर लदी रहे। दाऊद बिन नसर ने मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए शराब व कबाब लाने का हुक्म दिया तो उसे किसी दरबारी ने याद दिलाया कि कैदी बाहर खड़े हैं। दाऊद ने कहा कि कैदियों को पेश करो। कैदी लाए गए। मैं तुम्हें ज्यादा बोलने की मोहलत नहीं दूंगा। दाऊद ने आलिम और उसके साथियों से कहा, तुम्हारा एक साथी गिरफ्तार होकर हमारे पास आ चुका है। उसने एक आदमी को 4 कमारियों की हवेली में कत्ल किया था। तुम उसके साथी हो। तुमने हमारे 4 बड़े ही तजर्बेकार फौजियों को कत्ल किया है। क्या ये सही है? और तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया है? इसका जवाब हमसे सुनो। बूढ़ा हिंदू बोल पड़ा। अगर ये उन 4 आदमियों को कत्ल न करते तो ये सोना आपके पास पहुंचता, ना ये लड़कियां। हमें मालूम नहीं था कि वो आपकी फौज के आदमी हैं। बूढ़े ने दाऊद को पूरी तफसील से सुनाया कि उन 4 आदमियों ने किस तरह इन्हें लूटा और इन लड़कियों को बरहना करके उनके हाथों शराब पीते रहे। फिर उनमें से एक ने लड़की को जमीन पर गिरा लिया। अचानक ये बुजुर्ग और ये आदमी अंधेरे में से निकले और उन 4 को कत्ल कर दिया। हमें डर था कि हम उन 4 से बचकर इन 4 वहशियों के चुंगल में आ गए हैं, बूढ़े ने कहा। लेकिन इन्होंने लड़कियों को कपड़े पहनने को कहा। हमने इनाम पेश किया जो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया और हमारी हिफाजत के लिए हम पर पहरा खड़ा कर दिया। आधी रात को बहुत से सवार आए और इन्हें बांध कर ले आए। दाऊद ने कैदियों की तरफ देखा तो आलिम ने कहा, हमें मालूम नहीं था कि वो आपके सवार हैं। हम इन्हें इनकी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए कत्ल किया है। और जो कैदी पहले लाया गया है उसके साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? दाऊद बिन नसर ने पूछा। हमें बताया गया है कि तुम भेरा सुल्तान महमूद के पास जा रहे थे। उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आलिम ने जवाब दिया। हम भेरा जरूर जा रहे थे लेकिन किसी सुल्तान से मिलने नहीं, अपने कारोबार के लिए जा रहे थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि सुल्तान महमूद कौन है और वो कहाँ है। इन्होंने हमारी जानें और हमारी इज्जत बचाई है, बूढ़े हिंदू ने कहा। इन्होंने आपकी अमानत की हिफाजत की है। इन्होंने हमारा इनाम कबूल नहीं किया था। हम आपसे इन्हें ये इनाम दिलाना चाहते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। दाऊद बिन नसर ने लड़कियों की तरफ देखा। दोनों ने बारी बारी कहा, हाँ, इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर ये उन दरिंदों को कत्ल न करते तो इन्हें रिहा कर दो। दाऊद ने मुस्कुराकर हुक्म दिया। आलिम और उसके साथियों को छोड़ दिया गया। 2-3 रोज बाद वही हवेली थी जिसमें आलिम और दरवेश और उनके जमींदोज गिरोह के आदमी रात को इकट्ठे हुआ करते थे। रात अभी अभी गहरी हुई थी। आलिम इस हवेली में आ चुका था। उसके साथ जो 3 आदमी गिरफ्तार हुए थे वो भी बारी बारी आ गए थे। फिर 2 आदमी और आ गए। उनका मौजू और मसला ये था कि दरवेश को किस तरह रिहा कराया जाए। किसी को कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी।
قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچ لیے تھے۔ قید خانے کی دیوار بھی دیکھی اور کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور قید خانے میں داخل ہونے کا بھی ارادہ کیا تھا۔